السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ وعلیکم خیریت سے ہیں السلام آپ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سورہ دہر آیت نمبر 7 کا پوچھ رہی تھی آپ سے کہ اس کے اندر ہے نا یوفون بن نظر ویخافون یومن کانا شرہ مستطیرہ۔ مستطیرا، تو یہ پوچھنا تھا اس کے اندر نظر کا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نظر جو ہوتی ہے کہ اس طریقے سے نظر نہیں مانی جاتی کہ جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو ہمارا یہ کام کر دینا، اگر شکرانے ادا کے یا پھر نفل پڑھیں گے ہم، یہ اللہ والا کام کر دینا، اس طریقے کی جو ہم منت مان لیتے ہیں یا روزے رکھنے کی یا کچھ جیسے 10 لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام، تو اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایسی نظر ماننا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس میں شرط آ گئی کہ اللہ آپ یہ کام کرو گے تو میں یہ کام کروں گی۔ صحیح تو اس کا معلوم کرنا تھا مجھے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ تو ناجائز بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے ناجائز ہے، یہ مطلب کرنا اس طریقے کی نظر ماننا۔ پسندیدہ نے بہرحال نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نیلوفر، سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے اسی طرح کا جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نظر کے بارے میں قدر تفصیل ہے اور اس کے لیے ایک لفظ کہہ دینا کہ یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، یہ میرے خیال سے ہمارے ویورز کے لیے اور آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے قدر تفصیل سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ جو قرآن کریم کی آیت آپ نے پڑھی ہے، جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، یہ سورہ دہر کی 7ویں آیت ہے۔ اس میں نظر پوری کرنے کو اللہ رب العالمین نے نجات اور کامیابی اور جنت میں داخلے کا سبب بتایا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ حج میں بھی یہ فرمایا پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر ماننے کی کراہیت کا بیان بھی ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نظریں نہ مانا کرو کیونکہ نظر تقدیر سے کچھ فائدہ نہیں دیتی، بلکہ یہ تو بخیل سے نکالنے کا ایک بہانہ ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نظر سے منع کیا اور فرمانے لگے یہ کسی چیز کو دور نہیں ہٹاتی بلکہ اس سے تو بخیل اور کنجوس سے نکالا جاتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نظر پوری کرنے والوں کی تعریف کرنے کے بعد اس سے منع کیسے کر دیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس نظر کی تعریف اور مدح کی گئی ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری کی نظر ہے جو کسی چیز پر معلق نہ ہو، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ یہ کام ہوگا تو میں کروں گی، میرا بچہ صحت یاب ہو گیا یا نوکری مل گئی یا فلانا میرے جاب اچیومنٹ ہو گیا تب میں کروں گی، تو یہ کسی چیز پر آپ نے معلق کر دیا ہے۔ تو کسی چیز پر معلق نہ ہونے جسے انسان سستی اور کاہلی کو دور اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے اوپر محمول کر لیتا ہے۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر یہ ہوتی ہے کہ کسی کام کی وجہ سے کہ آپ کا وہ کام پورا ہو جائے گا تو آپ اس کے بدلے میں ایک ایسا کام اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر واجب نہیں کیا ہے۔ اور جس نظر سے منع کیا گیا ہے وہ کئی قسم کی نظریں ہیں، جن میں سے ایک تو نظر وہ ہے جو بطور معاوضہ ہو، یعنی نظر ماننے والا اطاعت اور فرمانبرداری کو کسی کام کے حصول یا کسی چیز کے دور ہونے پر معلق کر دے کہ یہ ہو گیا تو میں نماز پڑھوں گا، یہ نہ ہوا تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، یہ ہوا تو صدقہ کروں گا، یہ نہیں ہوا تو صدقہ بھی نہیں کروں گا، تو یہ آپ نے کسی چیز کے ساتھ معلق کر دیا ہے۔ اس طرح کہ اگر وہ کام نہ ہو تو یہ اطاعت اور فرمانبرداری کا کام نہیں کرے گا، اور یہ نظر ماننی ممنوع ہے۔ ہو سکتا ہے اسے منع کرنے میں حکمت یہ ہو کہ جب اس پر وہ کام حتمی اور واجب اور لازم ہو جائے تو نظر ماننے والا شخص اس اطاعت کے کام کو بوجھ سمجھ کر انجام دے۔ جب نظر ماننے والے نے اطاعت کرنے کی نظر اس شرط پر مانی کہ اگر اس کا مطلوبہ کام ہو جائے تو یہ اطاعت کرے گا، تو اس طرح یہ اس کا معاوضہ اور بدلہ ہوا جو اس کام کے کرنے والے کی نیت میں
کھوٹ یا قدح ہے، کیونکہ اگر اس کے مریض کو شفا یابی حاصل نہ ہو تو وہ شفا یابی پر معلق کردہ صدقہ نہیں کرے گا، اور یہ بخل کی یعنی کہ بخیل ہونے کی علامت ہے، بخیل ہونے کی حالت ہے، کیونکہ وہ اپنے مال سے بغیر عوض کے جلد نہیں نکالتا، جو اس کے نکالے جانے والے پر غالباً اس کو زیادہ ہی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ بعض لوگوں کا جاہلی اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ نظر مطلوبہ چیز کے حصول کا باعث بنتی ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نظر کے عوض میں نظر ماننے والے کا مطلوبہ کام پورا کر دیتا ہے، اسی لیے ہمارے ملکوں میں یہ رواج پایا جاتا ہے۔ اور بعض جاہل لوگوں کا اعتقاد ہے کہ نظر تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، یا انہیں جلد نفع دینے کا باعث بنتی ہے، اور ان سے نقصان اور ضرر کو بھی یہ دور کرتی ہے۔ تو اس خدشے کی بنا پر اس سے منع کر دیا گیا کہ کہیں جاہل ایسا ہی اعتقاد رکھنا شروع نہ کر دیں، اور اس طرح کے اعتقاد کی خطرناکی پر متنبہ کرنے کے لیے اسے منع کر دیا گیا، تاکہ عقیدے کی سلامتی قائم رہے۔ اور اس کی کچھ اقسام بھی ہیں نیلوفر، میں آپ کو بتاؤں۔ جس نظر کا پورا کرنا واجب ہے وہ اطاعت اور فرمانبرداری کی نظر ہے، ہر وہ نظر جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی نظر ہو، مثال کے طور پر نماز، روزہ، عمرہ، حج، صلہ رحمی، اعتکاف اور جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنا صدقہ کروں گا، یا یہ کہے کہ اللہ کے لیے میرے ذمے ہے کہ میں اس برس حج کروں گا، یا میں مسجد حرام میں 2 رکعت ادا کروں گا، ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے میرے مریض کو شفا یابی کر کے عطا فرمائی ہے۔ یا وہ نظر معلق ہو، یعنی اگر کوئی کام ہو جائے تو فلاں نیک کام کرے گا، مثلا وہ کہے کہ اگر میرا غائب شخص آ گیا، میرا غائب بیٹا، غائب شوہر، غائب گائے، غائب بکری، اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے دشمن سے محفوظ رکھا، تو میرے ذمے اتنے روزے یا اتنا صدقہ میں ضرور ادا کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی نظر مانی تو وہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی نظر مانی تو وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ اور اگر کسی شخص نے اطاعت کی نظر مانی اور پھر ایسے حالات پیدا ہو گئے جس نے اسے نظر پوری کرنے سے عاجز کر دیا، مثلا کسی شخص نے نظر مانی کہ وہ 1 ماہ کے روزے رکھے گا یا حج یا عمرہ کرے گا، لیکن وہ بیمار ہو گیا اور اس بنا پر روزے نہ رکھ سکا یا حج اور عمرہ نہ ادا کر سکا، یا اس نے صدقہ کرنے کی نظر مانی لیکن وہ فقر سے دوچار ہو گیا، غریب ہو گیا، جس کی بنا پر نظر پوری کرنے سے قاصر رہا، تو اس حالت میں نظر قسم کے کفارے میں بدل جائے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وارد ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایسی نظر مانی جس کی وہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے، اسے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی نظر ماننے کا قصد کرے تو اسے وہ پورا کرنا اس پر واجب ہے، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مانی نظر کو پورا نہیں کرتا تو اکثر سلف صالحین کے ہاں اس پر قسم کا کفارہ ہے۔ دوسری بات، وہ ایسی نظر جو پورا کرنا جائز نہیں ہے، وہ کون سی ہے؟ اس میں قسم کا کفارہ، اور یہ نظر کی ایک اور قسم ہے معصیت کی نظر۔ ہر وہ نظر جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کی نظر مانی گئی ہو، مثلا کوئی شخص یہ نظر مانے کہ وہ کسی قبر یا مزار پر تیل ڈالے گا یا شمع روشن کرے گا یا قبر اور کسی، تو ایسی صورت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی نظر مانی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے،
اور جس نے اس کی نظر نافرمانی اور معصیت کی نظر کرنے کی نظر مانی تو اس کی نافرمانی اور معصیت نہ کرے۔ اور عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معصیت اور نافرمانی کی نظر میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نظر کی جو اقسام ہے نا وہ شاید آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نظر کی کچھ اقسام ہیں۔ اگر کبھی نظر کے لیے یہ کہنا کہ 50 رکعت نفل پڑھوں گا یا میں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ ہر ماہ 10 دن کا روزہ رکھوں گا، شرعی طور پر ایسی نظر ماننا پسندیدہ اگرچہ نہیں ہے، لیکن اگر نظر مان لی گئی تو اس کا پورا کرنا فرض اور واجب ہے۔ یہ نظر ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ بندے نے اپنے اوپر ایک ایسی چیز کو واجب اور لازم کر لیا ہے جو اس پر شرعی طور پر واجب نہیں تھی۔ دوسری نظر کی جو قسم ہے وہ یہ کہ کبھی کسی سبب کے ساتھ معلق کی جاتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا، جیسے اگر میرا بچہ شفا یاب ہو گیا تو اللہ کے لیے اسے ایک بکرا ذبح کر دوں گا، یا یہ نظر پہلی صورت سے بھی زیادہ یہ جو دوسری کیفیت ہے نا، کیونکہ یہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو رشوت دے رہے ہوں، اور جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا شاید ہمارے کام میں آسانی کا سبب بن جائے گا، ہمارا کام جلدی سے پورا ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے، نظر نہ مانو، اس لیے کہ نظر تقدیر سے کسی چیز کو دور نہیں کرتی سوائے اس کے کہ نظر کی وجہ سے بخیل کچھ مال خرچ کر دیتا ہے، یعنی گویا یہ شخص اللہ کی راہ میں اس وقت خرچ کرے گا جب اس کا کسی قسم کا فائدہ ہوگا، ورنہ تو یہ جیب سے خرچ نہیں کرتا۔ کسی گناہ کے کام کی نظر مانتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس نظر کو پورا نہ کرے بلکہ اسے توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، اور اگر ان تینوں کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام نہ کر سکے تو 3 دن کے روزے رکھنا۔ تو یہاں مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔